حکیم لقمان نے فرمایا، بیٹا، کسی کے ساتھ بھی کبھی بدتمیزی نہ کرنا، چاہے وہ تم سے کمزور ہو، کیونکہ اللہ ہر شے کو دیکھتا ہے۔ یہ سادہ سی نصیحت انسان کے دل میں نرمی اور خوف خدا پیدا کرتی ہے۔ اگر انسان ہمیشہ یاد رکھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو اس کے بول اور برتاؤ خود بخود درست ہو جائیں گے۔ حکیم لقمان کی باتیں ہمیشہ مختصر مگر معنی خیز ہوتیں۔ ان کی نصیحتیں وقت کے ساتھ پرانی نہیں ہوتیں بلکہ ہر دور کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ ایک بار ان کے بیٹے نے پوچھا، ابا جان، ادب کیوں سیکھوں؟ تو فرمایا، ادب وہ زینت ہے جو نہ کپڑوں سے جاتی ہے نہ مال سے مٹتی ہے۔ یہ سبق ہمیں یاد دلاتا ہے کہ علم سے پہلے اخلاق ضروری ہے۔ جو شخص باادب ہو وہ ان پڑھ ہو کر بھی عزت پاتا ہے، اور جو بدتمیز ہو وہ عالم ہو کر بھی حقیر رہتا ہے۔ حکیم لقمان کے نزدیک سب سے بڑی دولت اخلاق تھا جو انسان کو جنت کا مستحق بناتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، بیٹا، جب بولنے لگو تو پہلے سوچو، کیونکہ زبان کی چوٹ تلوار سے زیادہ دردناک ہوتی ہے۔ اکثر جھگڑے اور دشمنیاں صرف ایک غلط لفظ سے جنم لیتی ہے۔ جو انسان اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے وہ دوسروں کے دل میں گھر کرتا ہے۔ حکیم لقمان نے ہمیشہ نرمی، بردباری اور اچھے کلمات کی تلقین کی۔ وہ جانتے تھے کہ زبان اگر درست ہو جائے تو دل بھی پاک رہتا ہے۔ حکیم لقمان اکثر اپنے بیٹے کو کہتے، بیٹا، تنہائی میں گناہ کرنے سے روک، کیونکہ وہاں صرف اللہ ہوتا ہے اور وہی سب سے بڑا گواہ ہے۔ یہ نصیحت انسان کے اندر خوف خدا پیدا کرتی ہے۔ جب انسان سمجھ جائے کہ تنہائی بھی دراصل اللہ کی موجودگی سے خالی نہیں تو وہ گناہ سے بچنے لگتا ہے۔ یہی فکر انسان کو پرہیزگار اور باکردار بناتی ہے۔ ایک دن ان سے پوچھا گیا، اپنے حکمت کہاں سے سیکھی؟ فرمایا، لوگوں کی بے وقوفیوں سے۔ یہ جواب حیران کن مگر سچ پر مبنی ہے۔ جو شخص دوسروں کی غلطیوں سے سبق سیکھے وہ خود غلطی کرنے سے بچ جاتا ہے۔ حکیم لقمان سیکھنے والے انسان تھے اور وہ جانتے تھے کہ ہر چیز سے سبق لیا جا سکتا ہے، چاہے وہ کسی کی خاموشی ہو یا کسی کی بے وقوفی۔ انہوں نے کہا، بیٹا، جب تم کو غصہ آئے تو خاموشی اختیار کرو، کیونکہ غصے میں انسان شیطان کے قریب ہو جاتا ہے۔ غصہ وہ آگ ہے جو عقل کو جلا دیتی ہے اور تعلقات کو راکھ بنا دیتی ہے۔ حکیم لقمان کی یہ نصیحت ہر انسان کے لیے مشعل راہ ہے۔ جو انسان غصے میں خود کو روک لیتا ہے وہ دراصل اپنے نفس کو قابو میں لاتا ہے۔ حکیم لقمان نے فرمایا، شکر وہ لباس ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ شکر صرف زبان سے نہیں، دل سے اور عمل سے بھی ہونا چاہیے۔ جب انسان اللہ کی نعمتوں کو پہچانتا ہے تو اس کے دل میں عاجزی آتی ہے۔ یہی عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ شکر کرنے والا ہمیشہ سکون میں رہتا ہے، چاہے اس کے پاس کم ہی کیوں نہ ہو۔ ایک دن ان کے بیٹے نے سوال کیا، اچھے دوست کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا، وہ جو تمہیں تمہارے رب کی یاد دلائے، نہ کہ تمہیں گناہ کی طرف لے جائے۔ اچھا دوست دراصل وہی ہوتا ہے جو تمہارے کردار کو بہتر بنائے۔ حکیم لقمان ہمیشہ صحبت کی اہمیت بتاتے تھے۔ انسان جیسا ساتھ رکھے گا ویسا ہی بنے گا۔ انہوں نے نصیحت کی، بیٹا، اگر علم حاصل کرو تو اس پر عمل بھی کرو، کیونکہ بے عمل علم بوجھ بن جاتا ہے۔ بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ کیا صحیح ہے مگر اس پر عمل نہیں کرتے، یہی اصل ناکامی ہے۔ حکمت تبھی فائدہ دیتی ہے جب وہ کردار میں ظاہر ہو۔ حکیم لقمان نے ہمیشہ علم کو عمل سے جوڑ کر دیکھا۔ آخر میں انہوں نے فرمایا، زندگی کا اصل حسن اس میں ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، ماں باپ کا ادب کرو اور لوگوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ۔ یہی وہ اصول ہیں جو دنیا و آخرت میں کامیابی دیتے ہیں۔ اگر انسان اللہ کی رضا کے لیے جیتا ہے، دوسروں کے دل دکھانے سے بچتا ہے اور نیکی کو اپنا شعار بناتا ہے تو وہی انسان حقیقی طور پر کامیاب ہے۔ حکیم لقمان کی یہی حکمتیں آج بھی ہمارے لیے روشنی کا مینار ہیں۔